بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذی وقار معزز سامعین و سامعات، اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے ترجمہ تفسیر کا آغاز کیا اور ہمارے 10 رکوع ہو چکے ہیں. پہلے پارے کے سورۃ البقرہ کے 10 رکوع ہو چکے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی ہم 11ویں رکوع کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کتاب خدا کو ہمارے دلوں کا سکون بنائے. اللہ تعالیٰ اس کتاب خدا سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو 11ویں رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب عطا کی ہے. وَقَفَّيْنَا اور ہم نے پے در پے بھیجے من بعدہ اس کے بعد بالرسل کے رسول، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء اور رسول بھیجے. وآتینا اور ہم نے دیے عیسیٰ بن مریم کو البینات واضح دلائل معجزات. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی معجزات عطا کیے تھے. جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی تھا ایک معجزہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے باذن اللہ. قرآن پاک کے اندر آگے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران میں یہ بات اللہ نے ذکر کی ہے کہ ہر کام باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے. اور اسی طرح ایک کوڑ کی بیماری ہے، ایک اسی طرح اندھے کو جس کی بینائی بالکل ختم ہو گئی تو اس کے لیے یعنی دعا کرتے یا اس کی آنکھوں پہ دم کرتے، ہاتھ پھیرتے تو اس کی بیماری جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی. اندھا جو ہے اس کی بینائی ٹھیک ہو جاتی، یعنی کہ اس کو نظر آنے لگ جاتا. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ دیے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ہر معاملے کا ساتھ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں باذن اللہ کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں سارا معاملہ. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل دیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے قوت دی اس کو. وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے قوت دی اس کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بروح القدس، روح القدس کے ذریعے. روح القدس کسے کہتے ہیں؟ یہ جناب جبریل امین علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، نوری مخلوق ملائکہ جو ہیں، یہ ان کے سردار ہیں جناب جبریل امین. تو جبریل امین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. افَکُلَّمَا کیا پھر جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما اس چیز کے ساتھ جسے لا تہوا نہ پسند کرتے تھے، نہ چاہتے تھے انفسکم تمہارے نفس. اب اللہ فرما رہے ہیں کیا پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول آیا ایسی چیز لے کر جو چیز تمہیں پسند نہیں تھی، یعنی حکم اللہ کا نبی تو اللہ کے حکم سے ہی آتا ہے نا، اللہ کے پیغمبر تو اللہ کے حکم سے ہی دعوت دیتے ہیں. یہ بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے ایک اور یہاں پر جو غفلت ہے، بغاوت ہے، وہ اللہ نے ذکر کی کہ جب رسول کوئی ایسی چیز لے کر آتے جو تمہیں پسند نہ ہوتی تو استکبرتم تم نے اس کا تکبر کیا. ففریقاً
پھر ایک فریق کو کذبتم تم نے جھٹلایا، و فریقاً تقتلون اور ایک فریق کو تم نے معاذ اللہ قتل کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ بنی اسرائیل کی یہاں پر بات ذکر کی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے تم نے جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ففریقاً کذبتم، ایک فریق کو تم نے جھٹلایا، و فریقاً تقتلون اور دوسرے فریق کو تم نے قتل کر دیا۔ جناب سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام اور جناب سیدنا یحییٰ علیہ السلام، انہیں یہ بنی اسرائیل ہی تھے نا، بنی اسرائیلی لوگ ہی تھے، اسی سلسلے میں سے تھے جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے ایک فریق کو تو قتل ہی کر دیا، یعنی کہ ایک گروہ کو جس میں دو نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام، اور دو انبیاء کو تم نے جھٹلایا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ جھٹلایا کیسے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سارا سلسلہ اللہ نے ذکر کیا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا بھی اس کے اندر تعارف کروایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ ساری باتیں ذکر کی۔ بنی اسرائیل کو، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو، جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ تھے، ان سب کو پتہ تھا کہ یہ عیسیٰ ہیں اور اس کے بعد آنے والے اللہ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہیں۔ ہر چیز جاننے کے باوجود پھر بھی انہوں نے کفر کیا، پھر بھی اس بات کا یعنی کہ انکار کیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا قلوبنا، ہمارے دل غلفن، غلافوں میں ہیں، پردے میں ہیں۔ یہ کتنی بدبختی کی بات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کافر کیسا بدترین انسان ہے یہ بنی اسرائیلی یہودی، یہ کتنے برے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، خود کہتے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت حق دیتے، دعوت دین جب انہیں دیتے، قرآن کا پیغام سناتے، وقالوا قلوبنا غلف، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں غلاف نہیں ہے، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ آج بھی ایسے لوگ معاشرے کے اندر معاذ اللہ موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے برے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آتا قرآن، ہمیں نہیں سمجھ آتی حدیث، ہم نہیں دین کو سمجھتے، کہتے ہیں اپنا دین اپنے پاس رکھو، ہمیں آپ کے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی لوگ ہیں وقالوا قلوبنا غلف، جو کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھ گئے، پردے آ گئے، ہمیں دین کی سمجھ نہیں آتی۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کا اس میں یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ غرور تکبر سے کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے لعنت کر دی ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ اللہ محبت کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ جس بندے کے ساتھ اللہ محبت کا ارادہ فرماتے ہیں، میں اکثر یہ مثال اس طرح پیش کرتا ہوں کہ لوگوں، ایک وہ انسان ہے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اب اللہ اس سے محبت کرے یا نہ کرے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کوئی بندہ دنیا کے اندر لوگوں میں بیٹھ کے کہہ دی میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اب اس کے دل کو تو اللہ ہی جانتے ہیں نا کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ایک ایسا خوش نصیب انسان کہ جس کے ساتھ اللہ فرمائے کہ میں اس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہوں، میں اس کے ساتھ محبت کا ارادہ رکھتا ہوں، تو اس بندے کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ایسا بندہ جس کو دین کی سمجھ ہے، جس کا دین کی طرف لگاؤ ہے، جس کی دین کے ساتھ محبت ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کی اس کے ساتھ محبت ہے۔ اور ایسا بندہ جو دین کا باغی ہے، دین سے بغاوت کرتا ہے، ہاں جی، جو یہ کہتا ہے مجھے دین سمجھ نہیں آتا، یہ تمہارا دین ہے اپنے پاس رکھو، یہ مولویوں کا دین ہے انہیں چاہیے اپنے پاس رکھیں، ہم نہیں ان اصولوں کو مانتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر غلاف چڑھ گئے ہیں، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں تو تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ولما جاءہم، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کتاب کی، معہم، جو ان کے پاس ہے،
اب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی بات آ گئی کہ قرآن پاک بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو کتاب ان کے پاس موجود ہے وہ بھی سچی ہے، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ قرآن پاک کی تصدیق کرتی ہے کہ قرآن پاک بھی سچی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کتاب آ گئی وَقَانُوا، اور وہ تھے من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگا کرتے تھے، فتح کی دعا کیا کرتے تھے، علی الذین، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ اب اس بات کو ذرا آیت پوری کریں پھر اس بات کو سمجھیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فتح طلب کیا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم، پھر جب آ گیا حق ان کے پاس، ما عرفوا، جسے انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا، تو پھر بھی اس کا کفر کیا، بھی اس کے ساتھ، فلعنت اللہ علی الکافرین، بس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ یہاں پر ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار پہ لعنت فرمائی۔ یہ کون ہے؟ یہ یہودی ہیں جو قرآن کے باغی ہیں، جو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے باغی ہیں۔ اصل بات کیا تھی کہ جب وہ اپنی کتابوں کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، اللہ کے آخری نبی آئیں گے، جی وہ دعوت دین دیں گے لوگوں کو، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی کتاب سچی ہے، وہ ساری باتیں جب اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے؟ یستفتحون، وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ اس نبی کو جلدی بھیج دے۔ یستفتحون، اس کے ذریعے فتح مانگتے، اے اللہ اپنے آخری نبی کو جلدی بھیج، اے اللہ ہم اس نبی کی امت بن کے، اس نبی کے ساتھ مل کے، اے اللہ اس نبی کی مدد حاصل کر کے، اس کے ساتھ چل کے، اے اللہ ہم کافروں کا کلا کما کریں گے، اے اللہ ان کافروں کو نیست و نابود کریں گے جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ہاں جی، اے اللہ ہم ان کا خاتمہ کریں گے۔ یہ یہودی یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما جاءہم، پھر جب وہ آ گئے، جب ہمارے سچے نبی آ گئے، ما عرفوا، اور انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا، کفروا بہ، پھر بھی اس کے ساتھ کفر کیا۔ اب ان کے کفر کی وجہ سے فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ فرماتے ہیں ایسے کافروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بئس ما، بری ہے وہ چیز، اشتروا، جسے انہوں نے خریدا بھی اس کے بدلے، انفسہم، اپنے نفسوں کو۔ اب برا کیا ہے؟ انہوں نے دین چھوڑ دیا، انہوں نے حق بات چھوڑ دی، انہوں نے دنیا اپنا لی، خواہش پرستی اپنا لی، دنیا کے مفادات حاصل کر لیے، دنیا کے اندر عیش و عشرت جو ہے اسے انہوں نے حاصل کر لیا، حق بات کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بما، اس چیز کے ساتھ، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی، بغین، حسد کرتے ہوئے، ہاں جی، جو اللہ نے کتاب نازل کی اس کے ساتھ حسد کی وجہ سے، ہاں جی، اس کے حسد کی وجہ سے انہوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی طرف آ گئے۔ این ینزل، اس سے کہ نازل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ، این ینزل اللہ، کہ نازل کرے اللہ تعالیٰ، من فضلہ، اپنا فضل، علی من یشاء، اپنے بندوں میں سے، علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پر بھی چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل جو ہے وہ نازل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر پھر ان یہودیوں کی، ان عیسائیوں کی جو حسد کی بات ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنے فضل سے نواز دے۔ فباء بغضب علی غضب، چنانچہ وہ پھر غضب کے ساتھ غضب پر آئے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسوا کرنے والا جو عذاب ہے وہ تیار کیا۔ تو غضب پر غضب کا مطلب کیا کہ بہت زیادہ غصہ، کیونکہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے رہے، جیسا کہ یعنی پیچھے بھی ہم نے پڑھا۔ تو یہ سارا سلسلہ محض حسد کی وجہ سے قرآن اور جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے قرآن پاک کا انکار بھی حسد کی وجہ سے کیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی حسد کی وجہ سے کیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وللکافرین عذاب مہین، ایسے کافروں کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب جو ہے وہ تیار کیا۔ استغفر اللہ توب الیہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا آمنو، ایمان لاؤ، بما، اس پر جو انزل اللہ، نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قالوا، تو کہتے نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر، انزلا، جو نازل کیا گیا ہے، علینا، ہم پر۔ اب یہ یہودی نا اتنے بدترین لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا نا کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو وہ آگے سے جواب دیتے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، لا چکے ہیں، بما، اس چیز پر، انزلا علینا، جو ہماری طرف، جو ہم پر نازل کی گئی،
یعنی قرآن پاک پہ نہیں، قرآن سے پہلی کتابیں نا تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے۔ وَيَكْفُرُونَ جب کہ وہ انکار کرتے ہیں بما اس کا وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، یعنی حقیقت بات تو یہ ہے کہ نہ تو وہ قرآن پاک پر ایمان لائے، یہ ان کی بد نصیبی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافر کیا کہتے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں جو ہم پر نازل کی۔ اچھا، تورات پر اگر ان کا ایمان ہوتا ہے، انجیل پر اگر ایمان ہوتا ہے، زبور پر اگر ایمان ہوتا نا، تو پھر بلاولا قرآن پاک پر بھی ان کا ایمان ہو جاتا، کیونکہ پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات ذکر کی ہے جب آخری نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام آ جائیں تو اپنی دعوت، اگر کوئی نبی بھی موجود ہوتا نا، کسی نبی کے دور میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے اللہ کے حکم سے، اگر ایسا ہوتا تو وہ نبی بھی اپنی نبوت چھوڑ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور آپ کا تابع دار بنتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے وعدے کے اندر سچے نا کہ ہم اس پر ایمان لائیں جو ہمارے پاس ہے، یہ اس میں بھی سچے نہیں، وَيَكْفُرُونَ یہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، بما وراءہ جو اس کے علاوہ ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ جو قرآن ہے وہ حق بات ہے، مصدقاً یہ تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کتاب کی ماہم جو ان کے پاس ہے، کل کہہ دیجیے فَلِمَا تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ پھر کیوں تم قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن تھے۔ یعنی اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خود ایمان والے ہیں، ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو پھر اللہ کے انبیاء کو قتل کیوں کرتے ہو، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بغاوت کیوں کرتے ہو، جیسا ہم نے پیچھے پڑھا کہ 2 نبیوں کو قتل کیا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، معجزات لے کر، دلائل لے کر۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے ثم اتخذتم العجل پھر تم نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، من بعد اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ہو ہی ظالم۔ اللہ فرما رہے موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، واضح نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، سارا کام کیا، فرعون سے نجات دلائی۔ یہ بنی اسرائیل قوم کا ہی اللہ ذکر کر رہے ہیں، کیا کیا نہیں کیا، من سلوا دیا، پانی کے چشمے دیے انہیں، ہاں جی بادل کا سایہ انہیں دیا، ہر طرح کی نعمتیں دی، سب سے بڑی نجات فرعون سے نجات انہیں دی۔ سارا کام کرنے کے بعد کیا کیا، ثم اتخذتم العجل پھر تم ایک بچڑے کے پیچھے لگ گئے کہ یہی ہمارا رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وانتم ظالمون حقیقت بات یہ ہے کہ تم ہو ہی ظالم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو، اخذنا جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اس وقت کو یاد کرو، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑ کو۔ یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، جب یہ بنی اسرائیل بات نہ مانے اللہ کی، ہاں جی اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکم کا انکار، نبی کی نافرمانی، نبی کے حکم کا انکار کرنا، جب یہ ساری باتیں ہوئی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا طور پہاڑ اٹھا کے ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا کہ اب ہماری بات مانو، اگر تم مانتے ہو ٹھیک ہے، نہیں تو اس پہاڑ کے نیچے کچلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب کیا ہوا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، اور کیا ہوا، ورفعنا فوقکم الطور اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، خذو اور ہم نے کہا کہ تم پکڑو، کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خذو تم پکڑو، ماں وہ چیز آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اسے پکڑو، اور پکڑنا بھی کیسے، بقوت مضبوطی کے ساتھ پکڑو، واسمعوا اور سنو، قال انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی بدترین قوم تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ ہمارے معاملات کو، میرے حکم کو سنو، میری بات مانو، اور جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ وہ آگے سے کہتے ہیں قالوا سمعنا ہم نے سن بھی لیا ہے، وعصینا اور ہم نے نافرمانی بھی کی۔ ہم اس بات کو کہتے ہیں مانتے ہی نہیں ہیں، ہم نے اس بات کی نافرمانی کی، ہم نے اس بات کو مانتے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَأُشْرِبُوا حقیقت بات یہ ہے کہ وہ پلا دیے گئے ہیں، فی قلوبہم اپنے ہی دلوں میں، العجلہ بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ پلا دیے گئے کا مطلب کیا ہے،
انسان کی جو خوراک ہے اس میں کچھ چیزیں کھانے والی ہیں، کچھ پینے والی ہیں۔ جو کھانے والی چیزیں نا وہ انسان کی جو وینز ہیں، ٹھیک ہے، انسان کے جو جسم کے اعضاء ہیں، کھانے والی چیز اتنی جلدی سے حرکت نہیں کرتی، اتنی جلدی سے وہاں تک نہیں پہنچتی جتنا جلدی سے پینے والی چیز جو ہے نا انسان کے اندر تک داخل ہو جاتی، انسان کی انتریوں میں، انسان کے اندر بڑی جلدی جذب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَأُشْرِبُوا، وہ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں بچھڑے کی جو محبت ہے نا وہ پلا دی گئی ہے بِكُفْرِهِمْ، تمہارے کفر کی وجہ سے۔ قل کہہ دیجئے بے سما بری ہے وہ چیز، یأمرکم کہ حکم دیتا ہے تمہیں بہی اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن بھی ہو، یہ بھی کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، تو تمہارا ایمان کتنا ہی برا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر کے غیر اللہ کی طرف لگا رہا ہے۔ اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو تمہارا ایمان کتنا ہی برا ہے، رب کو چھوڑ کے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو تمہارا ایمان کتنا ہی برا ہے کہ تم پیغمبر کو چھوڑ کے منمانیاں کر رہے ہو، نبی کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کے حکم کی بغاوت کر رہے ہو، اور دوسری طرف تم کہہ رہے ہو کہ ہم مومن ہیں، تو تمہارا ایمان کتنا ہی برا ہے۔ اور یہی بات آج امت محمدیہ کو بھی سمجھنی چاہیے۔ آج ہمیں بھی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اپنے دعوے کے اندر بڑے سچے، بڑے پکے، کہتے ہیں ہاں جی میں مسلمان ہوں الحمدللہ جی، میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان، میرا نانا مسلمان، ہمارا خاندان مسلمان۔ ہاں جی نماز پڑھتے ہو؟ اور نہیں جی بس وقت نہیں ملتا۔ ہاں جی قرآن پڑھتے ہو؟ اور نہیں جی بس ایک دفعہ پڑھ لیا، ہوں ٹائم نہیں ملتا۔ یہ ہمارے ہیلے بہانے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ اور پھر ساتھ میں کہتے ہیں چوری، یہ بڑے آسان سا کام ہو گیا ہمارے معاشرے میں آج۔ چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مومن بھی ہیں۔ اگر تم مومن ہو اور یہ سارے کام کر رہے ہو تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا ایمان کتنا ہی برا ہے، تمہارا ایمان حقیقی ایمان نہیں ہے، تم بدترین لوگ ہو کہ مومن ہو کے سارے کام کر رہے ہو۔ کل اللہ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے، اللہ فرما رہے ہیں کل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لکم تمہارے لیے ہی الدار الاخرہ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص طور پر، من دون الناس باقی لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اصل بات کیا ہے، یہودی صحیح پتہ ہے یہودی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں ہم، لہذا ہمیں تو عذاب نہیں دیا جائے گا، ہم تو اللہ کے محبوب قوم ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے محبوب پیغمبر آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اگر واقعی آخرت کا گھر عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے وہ خالصتاً تمہارے لیے ہی ہے، اگر وہ تمہارا ہی ہے، یعنی جنت جو ہے اگر تمہاری ہی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں فتمنوا الموت، ان سے کہیں کہ موت کی تمنا کرو، مانگو اللہ سے موت سے بھاگتے ہیں، بلکہ آگے آئے گا کہ ان میں سے ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت کی تمنا کریں، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ موت کی تمنا نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی نہیں کریں گے، بما بسبب اس کے قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اصل بات یہ ہے کہ اپنے کرتوت جانتے ہیں، یہ اپنے اعمال کو جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ ظالم ہے اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک اور بات ذکر کی ہے کہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں اور البتہ آپ یعنی ضرور پائیں گے ان یہودیوں کو، آپ ان کو دیکھیں گے، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ آپ ان کو دیکھیں گے، ان کو پائیں گے، احرص الناس بہت زیادہ حریص ہیں سب لوگوں سے، علی حیات دنیا کی زندگی پر، آپ انہیں دیکھیں گے کہ دنیاوی زندگی نا، یہ دنیاوی زندگی کے بڑے حریص ہیں۔ ایک مومن حقیقی ایمان والا بندہ نا، اس کا موت پر اتنا یقین ہوتا ہے، وہ تو خوشی سے کہتا ہے اچھا جب میرے اللہ کا پیغام آ جائے گا تو میں، یہ نہیں کہ وہ موت مانگتا ہے، مومن موت مانگتا بھی نہیں ہے اور موت پہ یقین رکھتا ہے کہ جب میرے اللہ کا پیغام آ گیا میں خوشی سے جاؤں گا، میری تو میرے اللہ سے ملاقات ہوگی،
میں اپنے رب کا دیدار کروں گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک ایمان والا بندہ، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت، اس کے دل کے اندر اللہ کے دیدار کی تڑپ، اس کے دل میں اللہ کی ملاقات کی تڑپ، ایمان والا بندہ تو ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے کہ جب میری روح میرے جسم سے پرواز ہوگی تو میں اپنے رب سے جا ملوں گا، میری اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اور یہ یہودی جو ہیں، یہ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں گے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، آپ دیکھیں گے لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص ہیں دنیا کی زندگی کے، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے بھی اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو مشرک تھے نا، یہ یہودی تو اہل کتاب ہے نا، ان کو تو ہم نے کتاب دی، وہ جو مشرک اور کافر تھے جنہوں نے کسی کتاب پہ بھی نہیں یقین رکھا، یہ ان سے بھی زیادہ حریص ہیں کہ ہمیں دنیا کی زندگی زیادہ دی جائے۔ یودو، چاہتا ہے، احدہم، ان میں سے ہر ایک انسان۔ اب اللہ نے ان کی خواہش کا اظہار کیا کہ یہ چاہتے کیا ہیں۔ یودو، چاہتا ہے، احدہم، ان میں سے ہر ایک بندہ، لو یعمر، کاش کہ وہ عمر دیا جائے، الف سنۃ، 1000 سال کی۔ ان میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر 1000 سال ہو جائے۔ اچھا 1000 سال کے بعد کیا ہوگا؟ پھر موت۔ اب مرنا تو ہے ہی ہے نا، لیکن اللہ سے یہ اتنا دور بھاگتے ہیں، اللہ کی ملاقات سے اتنا دور بھاگتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر کیا کیا، نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کی نافرمانی کی، اللہ کی کتاب سے بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی عبادت سے بغاوت کی، کفر کیا، شرک کیا، سب کچھ جانتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ہر بندہ یہ خواہش رکھتا ہے، لو یعمر الف سنۃ، کاش کہ وہ 1000 سال عمر دیا جائے، وما ہوا بمزحزح، حالانکہ نہیں ہے وہ لمبی عمر کا ملنا، بمزحزح، اسے بچانے والا۔ اگر انہیں یعنی لمبی عمر مل بھی جائے نا، وما ہوا بمزحزح، وہ ان کو بچا نہیں سکے گی، من العذاب، اللہ کے عذاب سے، ان یعمر، کہ یہ کہ وہ اس قدر عمر دیا بھی جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھنے والا ہے ان کو جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اتنی لمبی عمر دے بھی دینا ہے تو کیا یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں، اللہ کو ان کے اعمال کی خوب جو ہے نا اللہ کے علم میں ہے جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، عزیز سامعین، ہمیں اس کتاب اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی پاک کتاب کو سمجھ کے اپنی زندگیاں سنوارنے کی کوشش کریں، اللہ کو اسی دنیا کے اندر راضی کر لیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ مرنے کے بعد تو اعلان کیا جاتا ہے نا کہ فلاں بن فلاں بن فلاں اللہ کو پیارے ہو گئے، مرنے سے پہلے اللہ کے پیارے بنیں، مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں، تاکہ جب روز محشر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے اور ہم اپنے رب کو دیکھ کے خوش ہو جائیں، اللہ سے ہماری ملاقات احسن انداز میں ہو، اللہ ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔